کیا اسلام میں خدا کی کوئی اور دلیل ہے سوائے اس کے کہ قرآن دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جس میں 3 خصوصیات ہیں؟ یہ خدا کی کتاب ہے، یہ تبدیل نہیں ہوئی، یہ ایک اندرونی طور پر ایک ہم آہنگ کتاب ہے جو ایک ہی مرتبہ لکھی گئی ہے، یعنی اس میں کوئی دوسری غلطیاں نہیں ہیں۔ کیا اسلام میں خصوصاً قرآن میں کوئی اور معجزہ ہے جو غیر مومن کے لیے قابل فہم ہو؟ یہ غیر مومن کے لیے کتنا منصفانہ ہے جو دل سے تحقیق کر کے سچائی کی تلاش میں ہے اور پھر قرآن میں بیان کردہ سختیوں کا سامنا کرتا ہے؟ یا کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص غیر مومن ہی رہے جب تک اس نے سچ کی تفشیش نہ کی ہو؟ اس صورت میں کیا ان تمام غیر مومنوں پر الزام عائد کیا جاتا ہے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے تحقیق کی ہے؟ کسی پر بھی الزام عائد نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام نے ہمیں دعوت کا مکلف ٹھہرایا ہے، ہم دین بیان کریں۔ لوگوں کے کفر و ایمان کے فیصلے کرنے یا ان کے جنت اور جہنم کے فیصلے کرنے یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم تو صرف یہ بتائیں گے کہ دین کیا ہے، دین کی ہدایت کیا ہے، اللہ تعالیٰ انسان سے کیا چاہتے ہیں، مقاصد کیا ہیں۔ اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ ایک شخص اگر اپنے باطن میں مخلص ہے، وہ تعصبات میں گرفتار نہیں ہے، اس نے اپنا مقصد یہ بنا لیا ہے کہ میں صحیح بات کو جاننے کی صحیح کروں گا، وہ اس سفر پر نکل کھڑا ہوا ہے، وہ جنت کا مسافر ہے۔ اس کے بارے میں کبھی کوئی بری بات نہیں سوچنی چاہیے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ سفر کے کس مرحلے میں دنیا سے اٹھا لیا جائے۔ اس کا پروردگار اس کے اخلاص کی بنیاد پر، اس کی نیت کی بنیاد پر منصفانہ فیصلہ فرمائے گا۔ اس پہ پورا اعتماد رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اس نے جگہ جگہ یہ توجہ دلائی ہے، بلکہ اپنے اس وعدے کا اظہار کیا ہے کہ میں اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں۔ چنانچہ ہمیں بھی ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، بندوں کو خوشخبری دینی چاہیے اور انہیں بتانا چاہیے کہ وہ کبھی اپنے پروردگار کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، ہمیشہ یہی منزل اپنے سامنے رکھیں کہ انہیں حق کو تلاش کرنا ہے، حق تک پہنچنا ہے۔ اس میں پہلا قدم اٹھا لیا، یہ بھی منزل بن جاتا ہے۔ اس کے بارے میں کوئی حکم لگانا، فیصلہ کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ خدا کو ماننے کا استدلال کیا ہے، قرآن مجید کے لیے کیا استدلال ہے، اس پر میں نے بعض مضامین لکھی ہیں۔ میں یہ چاہوں گا کہ وہ مضامین کیونکہ اردو میں بھی ہیں، انگریزی زبان میں بھی ہیں، عربی میں بھی ترجمہ ہو گئے ہیں، ان کو لوگ پڑھ لیں اور دیکھ لیں۔ قرآن مجید البتہ ہمیشہ مطالعے میں رہنا چاہیے۔ قرآن مجید کا معاملہ صرف یہی نہیں ہے کہ اس میں وہ بنیادی چیزیں بیان ہو گئی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ وہ خدا کی کتاب ہے، وہ تو ایک باہر کھڑے ہوئے آدمی کو توجہ دلانے کے لیے ہے۔ جب آپ ایک مرتبہ قرآن مجید کے ساتھ علمی تعلق قائم کر لیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ انہی لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اس طرح کی چیزوں کے بارے میں علمی استدلال کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کے ساتھ جب یہ تعلق پیدا ہو جاتا ہے تو پھر حرف حرف اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل بن جاتا ہے، پیغمبروں کے سچائی کی دلیل بن جاتا ہے، آخرت کے وقوع کی دلیل بن جاتا ہے۔ باقی چیزوں کو چھوڑیے، جو آخری چیز ان 3 نکات میں بیان کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ یعنی قرآن مجید نے جو کہہ دیا، وہ جس پہلو سے کہہ دیا، جس زاویے سے کہہ دیا، جس مقصد سے کہہ دیا، وہ اٹل ہو گیا۔ باطل اس میں نہ آگے سے داخل ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے۔ اس کو سامنے رکھ کر ذرا قرآن مجید کی پیشین گوئیاں دیکھ لیجیے، غلبہ روم کی پیشین گوئی، مسلمانوں کے جوک در جوک دین میں آ جانے کی پیشین گوئی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح کی پیشین گوئی، جو کامیابیاں اور نصرتیں آپ کو حاصل ہوئیں ان کی پیشین گوئی، بنی اسرائیل کے بارے میں قیامت تک کی پیشین گوئیاں، مسیحیوں کے بارے میں، خود مسلمانوں کے بارے میں۔ بعض قوانین جو 2 اور 2 4 کی طرح نتیجہ خیز ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کی جانب میں نے پچھلے دنوں توجہ بھی دلائی کہ ہماری قوم کے بارے میں، بنی اسماعیل کے بارے میں، بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے عذاب و ثواب کا ایک قانون بیان کیا ہے جو دنیا میں روبہ عمل ہے، اس کو جب چاہے مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ 10 چیزیں ہیں جو پھر انسان کے لیے ازدیاد ایمان کا باعث بھی بنتی ہیں اور ازدیاد اطمینان کا باعث بھی بنتی ہیں۔ یہ ایک سفر ہے، اس سفر میں باہر کھڑے ہو کر 2 4 موٹی موٹی چیزیں توجہ دلانے کا ذریعہ بنتی ہیں،
انسان کے لیے اطمینان کا سفر خود اس کا سفر ہے، وہ اس کو شروع کرنا چاہیے، اور پھر ایک مسافر کے طریقے پر اخلاص سے اس راہ پر نکل جانا چاہیے۔ وہ جتنے قدم بھی اٹھائے گا، ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اس کے لیے اجر کا اہتمام کرتا ہے۔